ایسی صورت میں ہمارے اعمال کا وزن قیامت کے دن جب تولا جائے گا تو وہ نیک اعمال وزنی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت نصیب فرمائے گا۔ اب یہ آپ سب حضرات نے پڑھا اور آخری باب امام بخاری رحمہ اللہ یہ لائے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف والے ترازو رکھیں گے۔ اور پھر آخر میں کتاب التوحید لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پوری کتاب بخاری شریف وحی الہی یعنی قرآن و سنہ پر مشتمل ہے، اس لیے جس شخص کا پوری زندگی کا ہر مرحلہ قرآن و سنت کے مطابق گزرا اور پھر آخر میں اس کا سانس عقیدہ توحید کے مطابق ایمان کے ساتھ کلمہ طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ آخرت میں نجات پا لے گا۔ اور اگر انسان کا آخری وقت ایمان کے ساتھ نہ ہوا تو ایسی صورت میں خسرت دنیا والآخرہ والی بات اس پر صادق آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں یہ قائم کر کے بتایا کہ اس میں ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ میرے عزیزان محترم، آپ یہاں سے پڑھ کر علم حاصل کر کے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، جو انسان کرتا ہے وہ بھی تولا جائے گا، جو کہتا ہے وہ بھی تولا جائے گا۔ اور آپ جو کہتے ہیں، آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے اس کی کتنی تاثیر ہوگی، اس پر ایمان اور یقین رکھ کر باہر نکلیں۔ آپ اپنے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور اپنے اعمال کو حقیر مت سمجھیے گا کبھی بھی کسی مرحلے میں، کہ آپ کو معلوم کہ انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی وجہ تسمیہ آپ نے شرح جامی کے اندر خوب تفصیل سے پڑھی کہ کلمہ کو کلمہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے شرح جامی میں یہ پڑھا کہ الکلم الجرح، کہ کلم کہتے ہیں زخم کو، جس طرح انسان کے بدن پر زخم لگتا ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، مثبت اثر بھی ہوتا ہے، منفی اثر بھی ہوتا ہے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک یونیورسٹی کے نوجوان تھے، وہ آئے اور آ کر میرے سے پوچھنے لگے، اجنبی تھے چونکہ، وہ کوئی بات کروانا چاہتے ہوں گے یا کوئی مجھ سے کوئی دم کروانا چاہتے ہوں گے یا کوئی دعا کروانا چاہتے ہوں گے۔ تو اس یونیورسٹی کے نوجوان نے جو جان تھا مجھ سے کہنے لگا، مولانا آپ کی زبان میں تاثیر ہے۔ اب اس کا خیال تھا یہ مولوی صاحب کوئی نہ کوئی تو جواب دے گا، اب میں جواب دیتا ہوں نہیں، میں تو بیکار قسم کا آدمی ہوں، میری زبان میں کیا تاثیر ہوگی کہ بول کر چلا جائے گا۔ اور اگر کہوں گا نہیں میری زبان میں بڑی تاثیر ہے تو یہ تکبر کے کلمات ہیں۔ وہی اس نے سوال کیا کہ مولانا آپ کی زبان میں تاثیر ہے، میں نے غصے سے اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ، بڑے غور سے سنیے، میں نے اس کو غصے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، رنگ اس کا پیلا ہو گیا کہ میں نے بڑا غلط سوال کر لیا مولانا سے۔ پھر میں نے اس کو کہا اب بیٹھ جائیے، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میری زبان میں تاثیر ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ مولانا یہ آپ نے کیا کمال کیا، یہ تو ہماری زبان میں بھی تاثیر ہے۔ اس وقت آپ میں سے بیٹھنے والے ایک ایک شخص، بچے بزرگ جوان، ہر ایک کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ کیا یہ بچے اپنی اماں کو نہیں کہتے کھانا دے دیں، تو کھانا دے دیتی ہے؟ کوئی ذہن میں رکھو، میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو گیا۔ چھوٹا بچہ بھی تو اپنی ماں کو کہتا ہے کھانا دے دیں، وہ دے دیتی ہے۔ تو
تو کیا بچے کی زبان میں تاثیر نہیں؟ آپ نے خود کتنی دفعہ اپنی بیوی سے کہا ہوگا ناشتہ لاؤ، تو ناشتہ لا دیتی، تو آپ کی زبان میں تاثیر ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کی زبان میں تاثیر ہے تو پھر غور سے سنیے گا، اگر زبان میں تاثیر ہے اور علم آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، اور اس زبان کو آپ نے نہ چلایا اور وہ دین آپ نے لوگوں تک نہ پہنچایا، اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی کہ آپ کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی تھی اور علم قرآن و سنت کے خزانے آپ کو دیے تھے، تو آخر آپ نے یہ دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زبان کے اندر کتنی تاثیر ہے کہ ابن جابی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ خوبصورت شعر لکھا یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان جو بولتا ہے اس کے اندر کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ آج سمجھنا ہوگا اس تاثیر کو۔ حضرت مولانا جامی لکھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شعر کہ جراحات السنان، استادوں نے آپ کو پڑھایا وہ شعر، جراحات السنان رہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ زبان کے یہ نیزے اور زبان کے زخم میں فرق سمجھ میں آئے گا۔ جراحات السنان رہل تیام، نیزوں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن زبان جو زخم لگاتی ہے وہ مندمل نہیں ہوتے۔ اتنا گہرا اثر ہے اس زبان کے اندر، اتنا گہرا اثر ہے آپ کے عمل کے اندر۔ جب اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ایسی صورت کے اندر آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ میرے اپنے شاگرد جامعہ شفیعہ میں حضرت شیخ استاد الحدیث موجود ہیں، ان سے بھی وہ لڑکے وہی سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی ایک سوال کرتے ہیں، استاد جی ہم نے دورہ حدیث پڑھ دیا، اب ہم کیا کریں؟ آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہے۔ تو میرے شاگرد دورہ حدیث میں یہ سوال کرتے ہیں پڑھنے کے بعد، آخری دنوں میں ہر ایک چٹیں آتی ہیں، سوال کرتے ہیں استاد جی اب ہم نے دورہ حدیث کر لیا، اب کیا کریں؟ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ 8 سال اساتذہ یہ پڑھاتے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ آپ کو بھی کہا جب دور حدیث لڑکا کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ 8 سال اساتذہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ طالب علم یہ سمجھتا ہے دور حدیث میں آ کر کہ اللہ راضی ہو گیا، علم حاصل کر لی، اللہ راضی ہو گیا، اب استاد جی اب ہم کیا کریں؟ اتنے سارے شیوخ حدیث موجود ہیں، بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، آپ مجھے قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے ذخیرہ حدیث میں سے جس میں یہ لکھا ہو کہ صرف علم حاصل کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں بہت محتاط ہو کر ڈر ڈر کر یہ کلمہ کہہ رہا ہوں۔ کوئی آیت، فضائل علم کی احادیث اپنی جگہ، جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کو غور سے ذہن میں رکھیں، کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث آپ نہیں دکھا سکیں گے جس کا مضمون یہ ہو کہ تم علم حاصل کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، صرف علم حاصل کرنے سے۔ کسی استاد نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا دیکھو ایک دفعہ شہادت العالمیہ کی ڈگری لے لو، ایک دفعہ وفاق کا امتحان پاس کر لو، بس اللہ راضی ہو گیا۔ کسی استاد نے کبھی یہ نہیں پڑھایا۔ پھر اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ 2 کاموں سے، ان میں سے ایک کام بھی چھوٹے گا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو علم حاصل کیا ہے اس پر خود عمل کیجیے، جو علم حاصل کیا ہے اس پر خود عمل کیجیے۔ نمبر 2، جو علم حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر ان میں سے ایک کام کم ہوا کہ خود تو عمل کر لیا علم پر، دوسروں تک نہیں پہنچایا، تب پکڑ ہوگی۔ احادیث آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ اگر خود عمل نہ کیا اور دوسروں کو تقریریں کرتے رہے تو اسی صورت کے اندر اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم والی وعید آپ کے ذہنوں میں آیت میں موجود ہے۔
معلوم ہوا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. آپ کو جو اللہ نے علم دی، آپ بھی کہو گے کہ استاد جی 8 سال بعد یہ بات بتانی تھی، پہلے ہی بتا دیتے. اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا. اگر یہ علم نہ ہوتا تو عمل کیسے کرتے؟ یہ 8 سال جو کچھ پڑھا، اب اس پر زندگی بھر عمل کرنا ہے. اور ابھی محترم جناب امتیاز صاحب اپنے دل کی آواز آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ حضرات کو بڑی محنت سے اس خاص مقصد کے لیے تیار کیا گیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس علم پر عمل کریں اور یہ علم دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسرے بھی تاکہ اس قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں. انشاءاللہ آپ کی بھی نجات ہوگی، ان کی بھی نجات ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ سب حضرات کو اس کے لیے قبول فرمائے. اور پھر آخری حدیث آپ نے پڑھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حدیث آپ نے یوں پڑھی، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت وزنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کاش کہ ہمارے ذہن میں کلمے کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ کلمہ کتنی قیمتی چیز، کلمہ طیبہ. حدیث بطاقہ آپ کے ذہن میں موجود ہے. کلمہ طیبہ کتنا طاقتور ہے. حدیث بطاقہ کہ ایک بندہ جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن اعمال تولتے ہوئے، تو وہ سمجھے گا کہ اب جہنم میں چلا جاؤں گا. اتنی دیر میں ایک کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہوا آیا اور نیک اعمال کے پلڑے میں رکھا گیا، وہ وزنی ہو گیا اور وہ شخص جنت میں داخل کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوگا؟ کلمۃ طیبہ، ایک پاکیزہ کلمہ لکھا ہوگا. یہ زندگی میں لوگ پوچھتے ہیں یہ کلمے والی محنت، یہ کلمے پہ زور کیوں دیتے؟ یہی کلمہ بنیاد ہے جنت میں داخلے کا. اور پھر وہ تو ایک کلمہ تھا لکھا ہوا، یہاں آپ نے پڑھا کلمتان حبیبتان، یہاں تو 2 کلمے ہیں پاکیزہ. اور وہ 2 کلمے آپ سب حضرات سے التماس ہے، اساتذہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ یہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے سب حضرات یہ 2 کلمات پڑھ لیجیے کہ جامعۃ الغنی کے ان طلباء کے، ان علماء کے تو خیر اللہ رب العزت ہمیں 3 کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، 3 مرتبہ یہ 2 کلمے. تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں یہ قبول ہو جائے تو نجات کے لیے اللہ انشاءاللہ ہمارے لیے کام آئے گی. کہ ان 2 کلموں کو پڑھتے ہوئے آپ 3 عبادتیں کریں گے. آپ سبحان اللہ و بحمدہ کہیں گے تو آپ نے تسبیح کی، اللہ کی پاکیزگی بیان کی. سبحان اللہ، تسبیح ایک عبادت. وبحمدہ کہہ کر آپ نے اللہ کی تحمید کی، اللہ کی تعریف کی. تحمید ایک الگ عبادت ہے. سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی عظمت بیان کی. یقین جانیے جب تک اللہ کی عظمت ذہن میں نہ ہو، اللہ کے نام کے اور اللہ کی دی ہوئی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری کی ساری دین اسلام کی تربیت، اس کی اہمیت ذہن میں نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی عظمت ذہن میں نہ ہو. تو آج آپ یہ 2 کلمے پڑھتے ہوئے 3 قسم کی عبادت کریں گے. تسبیح بھی کریں گے، تحمید بھی کریں گے، اللہ کی تعظیم بھی بیان کریں گے. اللہ ہمیں یہ تینوں نعمتیں عطا فرما دیں. تو ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. حضرات کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ موقوف نڑے والے طلباء یہاں موجود ہیں تو ان کے لیے بخاری شریف کا آغاز بھی آج اسی تقریب سے ہو جائے. تو سبحان اللہ. تو موقوف نڑے کا کوئی طالب علم ہو تو وہ عبارت ذرا پڑھ لے ابتدائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ موقوف نڑے کو ماشاء اللہ پڑھ بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبالسند المتصل منا إلى محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بھی عبارت انہوں نے پڑھی بخاری شریف کے آغاز کی. تو خاص طور پر موقوف نڑے کے جو طلباء ہیں ان سے التماس ہے کہ جس طرح ہمارے اکابر کتاب کو شروع فرماتے ہیں ہمارے مشائخ اسی طرح آپ بھی کلمات میرے ساتھ ساتھ کہہ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم لی بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته
ينصبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہی حضرات کے حکم کے مطابق یہ ناچیز اپنی جو 10 سندیں ہیں حدیث کی ان سب کی آپ سب کو جتنے یہاں طلباء موجود ہیں وقوف گھڑے والے موجود ہیں اور دیگر اساتذہ کرام ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے حق میں یہ 10 سندیں قبول فرما لیں اور ان 10 کے 10 سندوں کی آپ کو اجازت ہے، اللہ رب العزت قبول فرما لیں. ابھی دستار تک بھی